ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل جس کے لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے آپ 3 دنوں کو بغیر روزے کے نہ چھوڑیں. اب وہ 3 دن کون سے؟ جمعرات، جمعہ، سنیچر. یہ 3 دن ایسے ہیں جن کو آپ بغیر روزے کے نہ چھوڑیے. جو بھی جمعرات، سنیچر 3 دن کے لیے اللہ ان 3 روزوں کی بدولت آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے. 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے اگر کوئی انسان جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے. تو ایک تو یہ رجب ہی قابل احترام اور رجب کی لیلۃ الرغائب قابل احترام، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال سب سے زیادہ ہیں گناہوں سے انسان کو پاک کرنے کے لیے. یعنی بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو ثواب مل رہا ہے آپ کو ولی خدا کی رات کا، اس لیے کہ جمعے کا دن مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ، اس امام سے مخصوص ہے. تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات آپ پڑھیے. زیادہ سے گھر جائیے، گھر جانے کے بعد تسبیح صلوات پڑھیے. جتنا ہو سکے سب سے بہترین عمل ہے صلوات، خصوصاً شب جمعہ میں. اور زیادہ تاکید کی گئی مثلا دعائے کمیل. تو دعائے کمیل تو انسان پورے سال پڑھتا ہے، لیکن ماہ رجب کی جو جمعرات ہے اس میں دعائے کمیل کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اس دعائے خضر میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط کیسے ہوتا ہے. جتنا تکبر کرتے چلے جاؤ گے خدا سے رابطہ ٹوٹتا چلا جائے گا. جتنا انکساری پیدا کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو لہذا دعائے کمیل اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اور اس دعائے کمیل میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، بس وہ سن لیجئے کیا ہے. وہ اشارہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے، ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے، بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. کہتے نہیں کہتے؟ کیا محاورہ مشہور ہے؟ یہ بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. محاورہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. نہیں، نہ اکیلا آیا ہے نہ اکیلا جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اللہ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوش کے اوپر 2 فرشتوں کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ 2 فرشتے آپ کے دوش پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. ایک ایک عمل جو بھی آپ نے کیا کوئی ان سے مس ہونے والا نہیں ہے، کوئی عمل ان سے باقی رہنے والا نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے بغیر ہم کر لیں گے، نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کے باڈی نہیں رکھی، فرشتے کے باڈی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر باڈی ہوتی تو ہر آدمی کے کندھے پہ 2 بیٹھے ہیں. اب ایک آدمی سے اپنا بوجھ نہیں چل رہا بھائی، اب یہ 2 بوجھ اور لے کے چلے گا آدمی. لیکن نہیں، اس آدمی کے کندھے پہ 2 آدمی ہیں، 2 فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال کو ضبط کر سکیں، تحریر میں لا سکیں. اسی لیے دعائے کمیل میں اب چونکہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ لگا دیا جائے کہ یہ آدمی ہر حرکت لکھے گا تمہاری اور ہر کام لکھے گا، اور وہ آپ کو آپ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے ہر جگہ، تو مجھے بتائیے اس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ سوچ کے بولیے گا.
ادھر جا رہے ہیں تو لکھ لیا, ادھر جا رہے ہیں تو لکھ دیا, فلاں جا رہے ہیں تو لکھ دیا, فلاں جا. اچھا آپ سمجھاتے ہیں, سمجھائے میں نہیں آتا. آپ رشوت دیتے ہیں, رشوت نہیں لیتا. تو نہ رشوت میں بہہ کے, نہ تمہارے مال میں بہہ کے, نہ تمہاری دولت میں بہہ کے, نہ تمہارے پیسے میں بہہ کے, جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھتا رہے. بتائیے ایمانداری سے سوچ کے بتائیے, اس سے آپ کو دشمنی ہوگی یا محبت ہوگی؟ بڑا اچھا آدمی ہے, میرا سارا لکھ رہا ہے. دشمنی ہوگی بھائی, آپ نہ کہیے میں تو کہتا ہوں. دیکھیے دشمنی ہو جاتی ہے آدمی کو. ہاں آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ نے سارے کام نیک کیے ہوں. مطلب زندگی میں آپ کی کوئی غلط کام ہے ہی نہیں, تو جب غلط کام ہے نہیں تو ڈریں گے کیوں؟ بلکہ اور کہیں گے بھائی لکھ, بھائی ہم لکھو, بھائی ہم یہ میں نے کیا یہ لکھو, اور میں نے یہ کیا یہ لکھو. اس لیے کہ لکھوانے کی فکر آپ کو ہے. اگر آپ کو لکھوانے کی فکر نہ ہوتی تو پوسٹر میں تمہارا نام نہ ہوتا. ذرا سی مجلس کرائی, کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے. مسجد بنائی, کہا کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے. امام باڑہ بنایا, کس کی طرف؟ لکھ دو نیچے فلاں صاحب. تو اس کا مطلب لکھوانے کا شوق ہے. اللہ جانتا تھا تجھے لکھوانے کا شوق ہے, مگر نیکیاں لکھوانے کا شوق ہے. میں ایسے 2 فرشتے پیدا کروں گا تیرے کندھے پر جو نہ تیری برائی چھوڑیں گے نہ تیری نیکی چھوڑیں گے.